ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 27 مئی سن 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے چوتھے اور آخری ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فون کالز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے جو 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز نشر کی جاتی ہے، آج کا ایپیسوڈ اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، گزشتہ 3 ایپیسوڈز میں ہم بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی معرکۃ الآراء تصنیف حقیقت الوحی کے موضوع پر بات چیت کر رہے تھے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ 27 مئی یوم خلافت کی مناسبت سے خلافت احمدیہ کی اہمیت و برکات کے موضوع پر نشر کیا جا رہا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم خلافت احمدیہ کی اہمیت و برکات کے ساتھ ساتھ خلافت کی ضرورت اور اسی طرح عصر حاضر میں عام مسلمانوں کے خلافت سے محرومی کے باعث جو حالات ہیں اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو 2 علماء کرام موجود ہیں، میں پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عالم اسلام کو خلافت راشدہ کی صورت میں ایک ایسی عظیم نعمت میسر آئی جس کی مثال آپ کو تاریخ اسلام میں کہیں دیکھنے میں نہیں ملے گی، اور مسلمانوں نے نہ صرف روحانی طور پر بلکہ دنیاوی طور پر بھی ترقیات کے وہ منازل طے کی، وہ سنگ میل عبور کیے جس کی مثال بھی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ دور اس عالم اسلام کا پہلا دور تھا۔ عالم اسلام کے اس آخری دور اور اس آخری زمانہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی بیان فرمائی تھی کہ تم میں نبوت ہوگی، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور پھر آخر میں
دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام ہوگا۔ ناظرین، آج سے 134 سال قبل قادیان کی اسی مقدس بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو امام آخر الزمان کی حیثیت سے مبعوث فرمایا تاکہ اسلام کو اثر نو زندہ کیا جا سکے اور دیگر ادیان پر غلبہ کا وعدہ بھی پورا ہو سکے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ کی جماعت میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام ہوا۔ ناظرین، خلافت احمدیہ جو کہ حقیقی اسلامی خلافت ہے، وہ آج دنیا میں اسلام کے کھوئی ہوئی عظمت اور کھوئی ہوئی عزت کو اثر نو قائم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خلافت کی اہمیت اور ضرورت پر کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں قادیان دارالامان سے عالم احمدیت کو 115ویں یوم خلافت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ جو حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن سعد العزیز نے کل اپنے خطبہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خلیفہ وقت کا سلطان نصیر بنائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن میں اس میں جو ہم دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو خلیفہ وقت کا سلطان نصیر بنائے اور ہم حضور کے مطیع اور فرمانبردار ہوں اور ایک غلام بنتے ہوئے غلامانہ طور پہ حضور کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں ایک آیت استخلاف کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور، اس صورت میں اس کو رکھنا یہ خود ایک بہت بڑا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ظلمت میں نور ایک روشنی کا کام دیتا ہے، آگے بڑھنے کا کام دیتا ہے۔ اس میں آیت استخلاف رکھ کے یہ بتانا کہ امت محمدیہ اور مسلمان خاص طور پہ جب ظلمات کے اتاہ گہرائیوں میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نور کی کرن پیدا کرے گا اور وہ ہے خلافت۔ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک وعدہ کیا تھا یا مومنوں سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ وعدہ کرتا ہے ان مومنوں سے جو کہ اعمال صالحہ مناسب حال عمل بجا لائیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ یہ وعدہ ہے، پیشگوئی نہیں ہے۔ ایک تو ایمان کے مطابق عمل صالحہ، پھر یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوگا، یستخلفنہم۔ اگر یہ شرط نہیں ہوگی تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یستخلفن، اللہ نے خلیفہ بنانا ہے، اللہ نے جب شرط پوری ہوگی تو اللہ وعدہ پورا کر دے گا۔ اب ہم جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی مزید تشریح فرمائی۔ حضور نے فرمایا، تکون نبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ، کہ تم میں یہ جو میرا نبوت کا دور ہے یہ جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ یہ پہلی پیشگوئی تھی حضور نے جو فرمائی۔ یکم ربیع الاول سن 11 ہجری کو یہ دور اپنے اختتام کو اس وقت پہنچا جب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
اور یرفع اللہ، یہ نبوت کا دور اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ حضور نے جو دوسرے دور کی پیشگوئی فرمائی، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، پھر خلافت راشدہ کا دور شروع ہوگا، اور وہ بھی اس تک رہے گا جب تک مسلمان اپنی شرائط پوری کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرتا رہے گا، نہیں تو یرفع اللہ، اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ یہ دور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع ہوا 1 ربیع الاول سن 11 ہجری سے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ یہ دور چلتا چلا گیا، آپ کی خلافت 2 سال رہی، 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، کم و بیش 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ اور یہ دور اس وقت اپنے اختتام کو پہنچا جب کہ 20 رمضان سن 40 ہجری میں عبد الرحمن نامی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، اور وہ آپ کی پیشانی پہ پڑا، اور آپ 1 یا 2 دن اس کے بعد زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی 20 رمضان سن 40 ہجری کو یہ دور بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ تیسرے اور چوتھے دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون ملکن عاضن، کاٹنے والی ایک بادشاہ شروع ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا، جو خون خرابہ اس دور میں ہوا، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، اور قتل و غارت، ہزاروں ہزار مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے۔ اس کے بعد ملکن جبرین، زبردستی کی بادشاہ، ٹھونس دینا بادشاہ، بنو عباس کا زمانہ آیا، بنو فاطمہ کا آیا، ایک لمبی تاریخ ہے، اس کو دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی ثم تکون خلافت علی منہاج النبوت، کہ پھر یہ خلافت ایک شروع ہوگی جو کہ منہاج کہتے ہیں طریق کو، اس راستے کے مطابق، اس طریقہ کے مطابق جو نبوت سے ملتا ہے، یعنی پہلے نبوت ہوگی، اس کے بعد اسی طریق پر آگے خلافت چلے گی، جیسے خلافت راشدہ تھی۔ سن 40 میں خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا۔ 1260 سال کے بعد 14ویں صدی کی ابتدا 1882 کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے لیے تاکہ وہ دین کو دنیا پہ غالب کرے، یا دین کے ہر حصے کو دنیا پہ غالب کر دے۔ اب یہ ایک الہام ہے اور سورہ صف کی آیت بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تشریح اپنی کتاب تحفہ گولڑیہ میں اس طرح فرمائی کہ قرآن مجید ذو الوجوہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی آیت وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اطلاق پاتی ہے اور آپ کی بعثت ثانیہ پہ بھی اطلاق پاتی ہے، یعنی مجھ پر بھی پاتی ہے۔ 1882 سے ایک رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور نبوت کا یہ ایک ذلی نبوت تھی، ذلی رسالت تھی، جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت، اطاعت اور نیابت میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ 1882 سے یہ شروع ہوئی، 1908 تک جاری رہی، کم و بیش 26 سال یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد
26 مئی 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی اور 27 مئی 1908 کو 1326 کو 14ویں صدی کے 26ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کی بات، اور ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، یہی قادیان کا قصبہ تھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر مقام ظہور قدرت ثانیہ ہے، بہشتی مقبرہ کے احاطہ میں باغ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی کتاب سلسلہ احمدیہ میں لکھا کہ آم کے ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے جو یہاں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ آم کے ایک درخت کے نیچے، درخت کے لفظ کو ذرا ملحوظ، ذرا غور کیجئے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بیعت رضوان کے تعلق سے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی درخت کے نیچے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ بیعت رضوان سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی، اور اس آیت کا پہلا اور اول اطلاق وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت رضوان پر ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں قرآن مجید کے 7 بطون ہیں، اور قرآن مجید ذو الوجوہ ہے، کوئی ایک آیت ایک واقعہ سے تعلق نہیں، اکثر ایک سے زیادہ دفعہ وہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہ صداقت اپنی ظاہر کرتی ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب خاص طور پر فرماتے ہیں آم کے درخت کے نیچے، اور یہ تحت الشجرہ، یا وہ بیعت درخت کے نیچے ہوئی یا یہ بیعت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، 1200 آدمی نے یہاں حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پہ بیعت کی، اور پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ پورے ہوئے اس درخت کے نیچے، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، وہاں سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور ثم سکت، اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے۔ یہی وہ خلافت ہے جو قیامت تک چلے گی اب، اور اسی کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے رسالہ الوصیت میں فرمایا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دور جو نبوت کا دور تھا وہ تو 26 مئی 1908 کو اپنے اختتام پہ پہنچا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب الوصیت میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے 2 قدرتوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ قدرت اولا نبوت کے زمانے کو کہا جاتا ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا 26 سالہ نبوت کا دور۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں قدرت ثانیہ۔ قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت مسیح السلام وہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو تاکہ دشمن کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے رکھ دے۔ یہ آپ دور دیکھ لیں، 115 سال ہو گئے خلافت کو قائم ہوئے اللہ کے فضل سے۔ کل بھی حضور نے ذکر فرمایا ایت اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز نے کہ کتنے ہی ابتلاء آئے، کتنی ہی سازشیں خلافت کے خلاف بنی، اس کو ختم کرنے کے لیے بنی، لیکن وہ خدا جس نے یہ کہا تھا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کہ استخلاف تو، یہ خلافت تو میں قائم کروں گا، تم اللہ سے اوپر تو نہیں ہو جاؤ گے نا کہ اس کو ختم کر دو۔ جب یہ شرائط مومنوں کی طرف سے پوری ہوتی رہیں گی، وعدہ میری طرف سے پورا ہوگا، تم کون ہوتے ہو اس کو وعدہ کو ختم کرنے والے؟ اور یہ صداقت ہے اس بات کی کہ یہ جو یستخلفنہ کا وعدہ تھا
یہ پورا ہوا۔ اب رہا سوال یہ کہ قرآن مجید اور حدیث میں تو یہ باتیں بالکل واضح ہیں کہ یہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ کی بات وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہم کو۔ اب رہا عالم اسلام یا مسلمان، اس کا جواب اگلے ایک سوال میں بھی آ جائے گا۔ یہاں پر صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے انکار کر رہے ہیں، آج ان کا انجام کیا ہے، اس کی تفصیل تھوڑی سی اگلے سوال میں آ جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ اللہ بناتا ہے، انسان نہیں بناتا۔ نبی اللہ بناتا ہے، انسان نہیں بناتا۔ اگر اس غلط فہمی میں شیطان اور ابلیس مبتلا کرتا ہے کہ یہ خود بخود بن گیا، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فلاں کے کہنے پر ایسا کر دیا، فلاں کے کہنے پہ اگر ایسا کیا ہوتا، فلاں تو یہاں سے چلا گیا تو اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کی بقا، اس کا استمرار، خلافت کی بقا، اس کی استمراریت کس بات کی دلالت کر رہی ہے؟ کہ یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو قائم اور دائم رکھا ہے اور رکھے گا جب تک کہ یہ شرائط پوری ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی پورا ہوتا رہے گا، اور جو لوگ اس نظام سے باہر رہیں گے اور اس کو استخفاف کی نظر سے دیکھیں گے، وہ اپنا انجام خود بھگتیں گے، بھگت رہے ہیں، اور ان کے سامنے سب کچھ آ رہا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل اگلے سوال میں آ جائے گی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمیں اپنے ناظرین کی طرف سے ہی ایک آف لائن سوال موصول ہوا ہے، میں یہاں وہ سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مکرم اندلیب یوسف صاحب کی طرف سے یہ سوال ہے کہ لاہوری گروپ کے متعلق کچھ تفصیل بیان کی جائے، تو میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ۔ 28 مئی 1908 کو حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر 1200 افراد جماعت جو یہاں موجود تھے کم و بیش، ان سب نے بیعت کی تھی، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو 1914 میں خلافت سے الگ ہو گئے، اور یہ کہہ کے الگ ہوئے کہ اب خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس کو 27 مئی 1908 کو تسلیم کیا آپ لوگوں نے کہ خلافت کی ضرورت ہے، تبھی تو مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے ریزولیشن انجمن کے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ 6 سال یہ لوگ جماعت کے ساتھ رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بڑا پریشان بھی کیا، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برداشت کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ اندرونی طور پر ان کا ایک بغض اور کینہ تھا، وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھا۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ بنے، اس لیے یہ سازشیں شروع ہوئیں۔ 13 مارچ 1914 کو حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قادیان کوٹھی دارالسلام میں وفات ہو گئی۔ 14 مارچ کو انتخاب ہونا تھا مسجد نور میں، سب کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے پہلے سے پمفلٹ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے کہ وفات کے مان بعد خلافت کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے، 2-3 مہینے جماعت کو موقع دیا جائے، وہ سوچے وہ کیا کرے۔ لیکن ان اب کم عقلوں کو کون سمجھائے کہ بھئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کہتا ہے خلیفہ میں بناتا ہوں، تم لوگ کون ہو بنانے والے، یا تم لوگ کون فیصلہ کرنے والے ہو کہ نہیں بنانا؟ اللہ کے کام اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہو؟ مسجد نور میں سارے احباب جمع ہوئے، جتنے بھی موجود تھے۔ یہ لاہوری گروپ جن کے اس وقت سربراہ جو تھے محمد علی صاحب تھے، خواجہ کمال الدین صاحب تھے، اور بھی تھے بہرحال،
وہاں پر بیک زبان جتنے حاضرین تھے انہوں نے کہا کہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ہم خلیفہ بناتے ہیں، اور حضور نے خلیفہ، پہلے تو حضور نے تھوڑا تردد کا اظہار کیا، لیکن بعد میں جب حضور نے دیکھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حضور نے اس کو قبول کیا اور بیعت لی۔ یہ لوگ اس وقت الگ ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ کریں، ابھی تو 6 سال ہوئے ہیں مسیح انسان کی وفات کو اور آپ لوگوں نے یہ طرز اختیار کر لیا۔ بہرحال نہیں مانے، وہی جو وہ ابا واستکبر کی حالت رہی، اور یہ لوگ قادیان چھوڑ کر چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ اب یہاں پر الو بولیں گے، الو بولیں گے، یعنی اب اس کا اب ویرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجد مبارک کے نیچے وہ ایک دفتر ہے محاسب آج بھی ہے وہاں پر۔ یہ انجمن کے سیکٹری تھے، وہاں پہ سارا خزانہ ان کے پاس تھا، سب کا سب لے کے چلے گئے، چند آنے یعنی آج کا 1 روپیہ 50 پیسے وہ وہاں چھوڑ گئے، اور باقی سب لے کے چلے گئے، جو کچھ تھا سب لے کے چلے گئے۔ یہاں سے تو چلے گئے، آج 115 سال طے کر لیے دونوں جماعتوں نے۔ انہوں نے کہا اس وقت جماعت کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، یہ دعویٰ کرتے رہے۔ آج 115 سال ہو گئے، دیکھ لیں جو جماعت خلافت سے منسلک رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور جو لوگ خلافت کا انکار کر کے ابا واستکبر کہتے ہوئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا، اور اگر کہیں ہیں بھی تو بس وہ اب تشدد، افتراق، اختلاف کا شکار ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس جماعت کے بارے میں مختصر تعارف۔ باقی یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور وہ خلافت جو ان کے اسلاف نے اختیار کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اس خلافت کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، کیونکہ اسی میں ان کی فلاح اور نجات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ صحیح نہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ عصر حاضر میں کے مادی دور میں جہاں لوگوں کی اکثریت خدا سے دور جا چکی ہے، تو وہاں خلافت ہی ہے جو ان لوگوں کے لیے عافیت کا حصار ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ خلافت ہی مومنوں کے لیے عافیت کا حصار ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس سوال کی بنیاد قرآن مجید کی یہی آیت استخلاف ہے جو سورہ النور کی آیت نمبر 56 ہے، جس کی تفصیل سے ابھی محترم مولانا صاحب نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر خاص طور پہ کیا ہے، اور عربی زبان کے قاعدے کے مطابق لام تاکید کے ساتھ اور نون ثقیلہ کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی ان کے ہونے میں کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے، یعنی پوری شدت جو دی جا سکتی تھی وہ شدت دی ہے۔ پہلے وعدے کی تفصیل ابھی آپ نے سماعت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان میں خلافت قائم کرے گا۔ دوسرا وعدہ یہ بیان فرمایا کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ ان کے لیے ان کے دین کی تمکنت ہوگی۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ان کے خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ امن میں تبدیل کرتا چلا جائے گا۔ یہ سوال کہ خلافت ہی مومنوں کے لیے عافیت کا حصار ہے، اس کا تعلق وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا سے ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ قرآن مجید کی یہ آیت اپنے آپ میں ہی یہ ثبوت پیش کرتی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر بندوں کا کلام ہوتا تو بندوں کی ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی تفرقہ ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بعد تمکنت حاصل ہوتی ہے، یعنی پہلے جھگڑے انتشار ہوتے ہیں اور اس کے بعد سکون اور امن کی حالت ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو بدل دیا ہے، پہلے بیان فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، کہ ان کے دین کو تمکنت اختیار ہوگی، پھر بیان فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا۔
اس میں اس بات کی حکمت ہے اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے دراصل اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومنین کو ایک ترقی دے گا تو اس ترقی کے نتیجے میں دشمن اپنے حسد کی وجہ سے اور دشمن اپنی جلن کی وجہ سے مومنین کے لیے پریشانی کے سامان پیدا کرے گا، ان کے لیے خوف کے سامان پیدا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ایک خوف آئے گا، دوسرے خوف کا دور آئے گا، تیسرے کا دور آئے گا، لیکن چونکہ یہ خلافت کے زیر سایہ ہوں گے اور وہ خلافت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی سچی تائید اور نصرت ہوگی، لہٰذا ان کی یہ حالت ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ امن میں بدلتی چلی جائے گی اور یہ عافیت کے اندر محفوظ رہیں گے۔ لفظ عافیت اور حصار ہی اپنی ذات میں بتا رہا ہے کہ حصار کہتے ہیں دائرے کو اور عافیت رہتے ہیں محفوظ رہنا، یعنی کسی بھی طرح کی ذہنی جسمانی اور بلاؤں سے محفوظ رہنا۔ تو قرآن مجید میں یہاں جو بیان فرمایا ہے، لفظ خوف ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پر خوف اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے کسی قسم کا، نہ اس کے رسول کو کوئی خوف ہے، بلکہ یہ مومنین کے خلاف جو خوف ہوگا یا مومنین کو جو خوف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس حالت کو بدلتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ہم اس کی عملی شہادت دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ آپ کر لیں، خاص طور پر تاریخ احمدیت کا مطالعہ کر لیں کہ جب بھی مخالفین کی طرف سے خلافت کو مٹانے کے لیے چند احمدی مسلمانوں کو کسی بھی جگہ پہ کوئی ٹارگٹ کر کے یا عالمی طور پر جماعتی طور پر یا کسی ملک میں اس کو ٹارگٹ کر کر مٹانے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ترقیات کے ایک نئے دروازے کھول دیے۔ مثلا تاریخ احمدیت میں 1934 کا دور ہے جب احرار نے پوری کوشش کی کہ ہم کسی طرح اس جماعت کو ختم کر دیا جائے اور بڑے نعرے لگائے کہ ہم قادیان کی اینٹ اکھاڑ کے دریائے بیاس میں پھینک دیں گے، لیکن آج وہ خود ختم ہو گئے یہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جماعت کو تحریک جدید جیسے عظیم الشان تحریک عطا فرمائی اور آج احمدیت اس کے نتیجے میں دنیا میں 213 ممالک میں پھیل گئی۔ تو یہ خلافت کی عظیم الشان برکات تھیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ تمکنت کے معنی کیا ہیں۔ تمکنت کے معنی ہوتے ہیں استحکام، غلبہ، شوکت۔ تو اب اسلام کو اگر استحکام، غلبہ، شوکت اور فروغ حاصل ہوگا تو سچی خلافت کے ذریعے ہی ہوگا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، پچھلے 200 سال اگر ہم دیکھیں اسلامی تاریخ کے، بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ خلافت کو قائم کریں، اور ان میں بعض جید علماء تھے جو اپنے دور کے بڑے بڑے نام گنے جاتے ہیں، جیسے سید قطب مصری صاحب ہو گئے، جمال الدین افغانی صاحب ہوئے۔ اسی طرح ہمارے اس ہندوستان بر صغیر میں ہی دیکھیں، تحریک خلافت ایک بہت بڑی خلافت شروع ہوئی کہ خلافت کو کسی طرح ہم دوبارہ قائم کریں۔ اس میں مولانا محمد علی جوہر صاحب، مولانا شوکت صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی ذات میں اثر رسوخ رکھتے تھے، لیکن ان کی وہ تمام کوششیں جو خلافت کے قائم کرنے کے لیے یہ لوگ کر رہے تھے کامیاب نہیں ہو سکیں۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ جو قرآن مجید نے بیان فرما دیا کہ خلیفہ بنانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس کی نشانی یہ بیان کر دیں کہ اس کے ذریعہ دین کو تمکنت حاصل ہوتی ہے اور مومنین کا جو خوف ہے وہ خوف کی حالت امن میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں جو قدرت ثانیہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا جو سلسلہ جاری کیا، اور آج اس وقت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس خلافت کو آگے سے آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ احمدیہ خلافت کیا ہے، دراصل یہ وہی خلافت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیشگوئیوں کے مطابق قائم ہوئی، جس کی ابھی تفصیل محترم مولانا صاحب نے بھی اپنے سوال میں بیان فرما دی۔ پس یہی وہ اب خلافت ہے جو تمام دنیا کے لیے عافیت کا حصار ہے۔ اگر اب ہم اس کو دیکھیں کہ کس رنگ میں یہ خلافت خامسہ کا ہی اگر میں دور لوں، بابرکت دور، تو آپ دیکھیں مہاجرین کے مسائل دنیا میں بے تحاشا ہوئے، حضور کی بروقت رہنمائی ہمارے سامنے ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضور نے بروقت ملکوں کے سربراہوں کو توجہ دلائی کہ عدل اور انصاف کا قیام کیا جائے۔ اگر عدل اور انصاف کا قیام نہیں کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں انتشار، تفرقہ اور بدامنی پھیلتی چلی جائے گی۔ پھر اسی طرح غیر مسلموں کے خوف کو بھی حضور نے امن میں تبدیل کر دیا۔
یعنی اسلام کے بارے میں جو ان کے خوف کی حالتیں تھیں، وہ ان کے ذہن میں جو غلط شبہات تھے، وہ اس بابرکت دور میں اللہ ترتیب سے آہستہ 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 حضور کی تقاریر کے ذریعہ، خطوط کے ذریعہ، کاوشوں کے ذریعہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وقت کی رعایت سے صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے حضور نے 2012 میں بریسل میں یورپین پارلیمنٹ سے خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں جو معززین شامل ہوئے ان میں سوئٹزرلینڈ کے ایک بشپ بھی شامل تھے جن کا نام ڈاکٹر ایمن ہاورڈ صاحب تھا۔ انہوں نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ اس سوال کا مکمل جواب ہے۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں حضور کے بارے میں کہ یہ شخص جادوگر نہیں، لیکن ان کے الفاظ جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ لہجہ دھیما ہے، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ غیر معمولی طاقت، شوکت اور اثر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس طرح کا جرأت مند انسان ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی طرح کے صرف 3 انسان اگر اس دنیا کو مل جائیں تو امن عامہ کے حوالے سے اس دنیا میں حیرت انگیز انقلاب مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں کے اندر برپا ہو جائے گا۔ یہ ہے عافیت کا حصار جس کو غیر بھی محسوس کر رہے ہیں، کہ غیر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جیسے 3 آدمی بھی ہو جائیں تو مہینوں کے کام دنوں میں ہو جائیں گے اور دنیا عافیت کے حصار کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے امام تمام دنیا کو اور عالم اسلام کو اور خصوصاً احمدیوں کو بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ قدرت ثانیہ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان انعام ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے وابستہ رہنی چاہیے۔ چنانچہ حضور کے ہی الفاظ میں جو آپ نے 11 مئی 2003 کو پیش کیے، اپنے سوال کو ختم کرتا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، قدرت ثانیہ خدا کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جس کا مقصد قوم کو متحد کرنا اور تفرقہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ یعنی اگر قوم نے متحد ہونا ہے، انتشار سے بٹنا ہے، دور ہونا ہے، فرقے بازی سے دور ہونا ہے، ایک لڑی میں پرونا ہے، تو پھر ایک ہی چارہ ہے، قدرت ثانیہ۔ حضور مزید بھی فرماتے ہیں، یہ وہ لڑی ہے جس میں جماعت موتیوں کی مانند پروئی ہوئی ہے۔ اگر موتی بکھرے ہوں تو نہ تو محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی ہی خوبصورت اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر قدرت ثانیہ نہ ہو تو دین حق کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ پس خلافت ہی مومنوں کے لیے عافیت کا حصار ہے۔ اس کی عملی تصویر آج خلافت احمدیہ دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور تمام مسلمانوں سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ یہی وہ سچی خلافت ہے جس کی خبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور بتایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، کہ یہ منہاج نبوت پر قائم خلافت ہے، لہٰذا وہ سوچیں، تدبر کریں اور اس خلافت سے وابستہ ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ حقیقی اسلامی خلافت یعنی خلافت احمدیہ سے روگردانی کے نتیجہ میں جو مسلمانوں کی افسوسناک حالت ہے اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ مسلمانوں کی افسوسناک حالت اور تکلیف دہ حالت، اس کا جائزہ اگر لینا ہو تو قرآن مجید کی روشنی میں لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انبیاء میں یہ ذکر فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے زبور میں یہ بات لکھی تھی، اور کچھ نصیحتوں کے بعد ہم اب یہ قرآن میں بھی لکھ رہے ہیں، ان الارض، کہ ارض مقدسہ یعنی فلسطین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس کو ہم لے لیتے ہیں پہلے، سب سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک خیر امت ہو جن کو ہم نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آپ دیکھیں کہ سن 17 ہجری میں فلسطین کا جو علاقہ ہے،
اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے خود یہ مسلمانوں کو دے دیا تھا کہ اب آپ یہ لے لو، ہم نہیں سنبھال سکتے یہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ سے یروشلم تشریف لے کے گئے اور جا کے انہوں نے وہ چابیاں ان کے حوالے کی کہ یہ آپ کو شرطیں ہیں ہماری، وہ مان لیں اور یہ لے لیں۔ کوئی قتل و جدال وہاں پر نہیں ہوا۔ سن 17 ہجری سے لے کے 1948 یا 1924 تک یہ فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، ما سوا اس عرصے کے جو صلیبیوں کا کچھ عرصہ رہا۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی آیا اور اس نے اس کو چھڑایا۔ اس کو ایک علامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ وہی اس کا وارث ہوگا جو صالح ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1924 میں القدس، جس کو یروشلم بھی کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں ان کو متنبع کیا مسلمانوں کو کہ دیکھو قرآن مجید کی بعض آیات ہیں، مسیح انسان کے بعض الہامات ہیں، اس زمین کے وارث صالحون اور اللہ کے نیک بندے ہی ہو سکتے ہیں، یہ مشروط ہے اس کے ساتھ۔ تم جس گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو، غلط فہمی میں پڑے ہو، یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی تمہاری۔ اور وہی ہوا کہ وہاں پر 1948 میں یہ اسرائیل بنا اور یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 1969 میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پر جو مسجد اقصیٰ جو تعمیر ہوئی بعد میں، اس کو آگ لگ گئی اور وہاں پہ فلسطینیوں پہ بے حد ظلم ہوئے۔ یہ مسلمان ملک جو 50 سے زیادہ ہیں، ان کے سربراہ مراکش رباط میں جمع ہوئے۔ 1969 کی بات ہے، اس عزم کے ساتھ کہ ہم اس ارض فلسطین کو آزاد کروائیں گے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ تم 50 سے زائد 56 ہو اور رابطہ عالم اسلامی تم نے بنائی۔ اگر تم آلون ہوتے، اگر تم صالحون ہوتے تو تم کو تو ارض مقدسہ واپس مل جانی چاہیے تھی۔ 1 انچ نہیں تم لے سکے، بلکہ الٹا انہوں نے تم سے اور لے لیا۔ تمہارے وہاں روز قتل ہو رہے ہیں۔ حضور نے بھی اپنے پچھلے ایک خطبے میں ذکر فرمایا کہ ان کو ذرا رحم نہیں آتا۔ ان کے حالت دیکھیں، آپس میں یہ لوگ کیسے لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کا کبریا ہے، یہ ان کا تکبر ہے۔ یہ خلافت احمدیہ کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے اس کا انکار کی نحوستیں ہی ہیں جو تمہارے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ اور وہ ارض مقدسہ ان سے دور ہو گئی، روزانہ وہاں قتل ہو رہے ہیں۔ ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا، ایک بیان کے علاوہ ان کو کچھ دینے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ ہے ان کی حالت۔ کجا وہ مسلمان تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے کہا یہ لے لیں، ہم سے نہیں ہو سکے گا، اس کا قبضہ آپ لے لیں۔ کجا یہ ہیں کہ ان کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہ اسلام رہا، نہ ایمان رہا، نہ صالحیت رہی، اور یہ سارا وہ انکار کا نتیجہ ہے۔ اب لے لیں اس کے بعد ان کی سیاسی حالت اور جغرافیائی حالت۔ پچھلے ہی عرصے میں دیکھیں کہ عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے، کتنا قتل و غارت ہو رہا ہے، بوسنیا میں کیا ہوا۔ کجا یہ مسلمان، ان کی کوئی حالت ہی نہیں۔ یہ سربراہ کانفرنسیں ہوتی ہیں مگر کوئی کسی کا ایجنٹ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ ان کی سیاسی حالت بنی ہے، اور مسلمان مر رہے ہیں۔ 60% مسلمان وہ ہیں، 1 ارب اور 1.5 ارب مسلمانوں میں سے، جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اور یہ حالت ان مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی دینی حالت، 72 فرقوں میں یہ تقسیم ہے۔ عرض جو خانہ کعبہ اور حرمین اور سعودی عربیہ ہے، وہاں آج کل کیا کیا ہو رہا ہے، میں اس پروگرام میں اس کی تفصیل بتانا نہیں چاہتا۔ پڑوسی ان کے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ قرآن مجید جانتے ہیں، مگر خلافت سے دوری اس نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہوا ہے۔
خود آپ ہندوستان میں دیکھ لیں ان کی کیا حالت ہے، پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ ایک چیز میں بھی یہ متحد نہیں، کسی ایک چیز میں، وضو تک میں یہ متحد نہیں۔ اور اسی لیے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا، وہ حکم اور عدل ہوگا، عدل ہوگا، وہ جو فیصلہ کر دے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ ابھی دیکھیں کہ خلافت خامسہ میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایّد اللہ تعالیٰ بن العزیز نے بدری صحابہ کے بارے میں خطبات ارشاد فرمائے۔ آپ یہ سارے خطبات سنیں۔ 1300 سال میں مسلمان لڑ رہے ہیں شیعہ سنی کے یہ صحابی تھا، یہ تابعی تھا، یہ کافر تھا، یہ مرتد تھا، یہ منافق تھا۔ وہ 3 خلفاء کو ہی منافق کہہ رہے ہیں، یہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ حضور نے حکم اور عدل کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہر صحابی کا جو صحیح مقام تھا وہ بیان کر دیا۔ سچے دل سے اگر اس کو مان لیں گے، یہ شیعہ سنی اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر ان سارے خطبات کو غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، سارے اختلافات ان کے آپس کے ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کا مقام ان کے اوپر واضح ہو جائے گا، جیسا کہ حضور نے بیان فرمایا۔ بہرحال یہ مسلمانوں کو ایک بات اور کہتا ہوں، دیکھیں خلافت جس کو ہم مان رہے ہیں، کچھ اس کی علامتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جو قرآن مجید نے ہی بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے صدقہ لیا کر، ان کو پاک کیا کر، اور تیری جو دعا ہے سکن لہم، ان کے لیے باعث تسکین بنتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام۔ ان کی قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر ہیں ہمارے حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب نصرہ اللہ نصرا عزیزہ۔ عالم احمدیت ان کو دعا کے لیے لکھتا ہے، اور سینکڑوں ایسے احمدی ہوں گے، اور اس وقت مجھے وہ واقعات بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ 2 جلسہ سالانہ کے موقع پہ مجھے تقاریر کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہاں یہ ساری تفصیل بیان ہوئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو، کیسے احباب جماعت نے لکھا اور حضور اللہ تعالیٰ بن عزیز کی طرف سے جواب آیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ سکن لہم، باعث تسکین ہوتا ہے۔ حضور نے 2014 میں جرمن میں جو جلسے میں تقریر فرمائی، حضور نے فرمایا، میں تصور کی آنکھ سے اپنے سونے سے پہلے دنیا کے ہر ملک میں احمدی افراد کو اپنے تصور میں لا کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کون خلیفہ یہ دعا کرے گا؟ کون ہستی عالم اسلام میں ہے جس کو یہ سردردی پڑی ہوئی ہے؟ رشتوں کی فکر وہ خلیفۃ المسیح کو ہے، تعلیم کی فکر وہ خلیفۃ المسیح کو ہے، قرآن مجید کے تراجم کروا کے دنیا تک پھیلانے کا وہ فکر خلیفۃ المسیح کو ہے، بیماروں کی شفایابی کے لیے دعا اس کا فکر خلیفۃ المسیح کو ہے، دنیا میں امن سکون قائم کروانے کے لیے وہ فکر وہ خلیفۃ المسیح کا ہے۔ ہر خطبے میں تقریباً حضور فرماتے ہیں دنیا میں امن امان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ وہ عافیت کا حصار وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی ہے، اور اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے ہمارے خلیفۃ المسیح ایّد اللہ تعالیٰ بن العزیز۔ اور آخری بات ایک کہہ کے ختم کرتا ہوں، مسلمانوں کی بدترین حالت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا یزکیہم، وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ مسلمانوں کی کوئی روحانی تربیت نہیں، کوئی دینی تربیت نہیں ہے، ان کی قطعاً نہیں ہے۔ جو علماء خطبے دیتے ہیں وہ ان کے حکومتیں لکھ کے دیتی ہیں، اتنا ہی دینا ہے تم نے، کوئی ان کی تربیت نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے
کہ وہ مسلمان جس کو مسلم کہا گیا تھا، جو کہ ایک سلامتی دینے والا تھا، آج دہشت گرد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ اخلاق نام کی چیز ہی نہیں رہی۔ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اور صفات ان کے اندر پیدا ہونے تھے، تبھی یہ خیر امت بننی تھی۔ مکارم الاخلاق پیدا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ وہ اخلاق نام کی چیز ہی ان مسلمانوں میں نہیں ہے۔ ان کے تصرفات دیکھ لیں آپ کہیں پہ بھی، کوئی ان کو ساتھ بٹھا کے تیار نہیں ہے۔ وہ جس کو اللہ نے کہا خیر امت، آج وہ اتنی گری ہوئی امت کیوں بن گئی؟ وہ یہی کہ نہ ان کا کوئی تزکیہ کرنے والا ہے، نہ تطہیر کرنے والا ہے، نہ کوئی ان کے اخلاق سنوارنے والا ہے۔ اس کے بالمقابل آپ جماعت احمدیہ دیکھیں، حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن العزیز ہر جمعے میں خطبہ دیتے ہیں۔ ساری دنیا اس وقت اپنے کام چھوڑ کے حضور کے خطبے سن رہی ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ وہ تطہیر کا کام دیتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یہ وہ خطبہ ہے جو روحانی حیات دیتا ہے، زندگانی دیتا ہے، اور یہ ہر احمدی محسوس کرتا ہے، جس سے یہ مسلمان محروم ہے، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق بدترین اخلاق، روحانیت نام کی چیز کوئی نہیں، آپس میں نہ مودت ہے نہ محبت ہے۔ کجا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المومنین کالجسد، کہ مومن کی مثال تو ایک جسم کی ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کو تو پرواہ ہی نہیں کہ کوئی بھوکے مر رہے ہیں 60% مسلمان، ان کو تو کون سا اسلام، کون سا ایمان؟ یہ سبب ہے خلافت سے دوری۔ تو ان کو آخری نصیحت یہی ہے کہ خلافت کی طرف آؤ، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں ہوں عافیت کا حصار۔ عافیت کا حصار صرف خلافت کا، عصر حاضر میں خلافت کا وجود ہے۔ ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں، جتنی بھی ان کی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ دور کر دے گا۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا وہ مالک کائنات ہے، جس نے ایک خلیفہ کو قائم کیا ہے۔ آپ اگر اس کو نہیں مانیں گے، مالک کائنات تمہاری مصیبتیں دور نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے کہ یہ خلافت کے حصار میں آ جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ مکرم عارف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز ہے؟ جی عارف الزمان صاحب، آپ اپنا سوال پیش کریں۔ غالباً ان سے رابطے میں کچھ دقت پیش آ رہی ہے، تو میں پروگرام کے تسلسل میں اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف جماعت احمدیہ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو حقیقی اسلامی خلافت جس میں قائم ہے، اور اس خلافت کو قائم ہوئے اس وقت 115 سال گزر چکے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے بہت سے ایسے فرقے تھے جنہوں نے خلافت قائم کرنے کی ناکام کوششیں کی، جیسے کہ آپ نے بھی اپنے پہلے سوال کے جواب میں اس کا مختصراً ذکر فرمایا تھا، تو وقت کی رعایت سے اس بارے میں کچھ بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ سورہ النور کی آیت 56 اس پروگرام کا خاص محور ہے اور بنیادی نقطہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ خلافت کا قائم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ وعدہ ہے ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ پھر اس سچی خلافت کی کچھ نشانیاں بیان کر دی گئی کہ دیکھو بہت سارے دعوے دار اٹھیں گے، وہ کوششیں کریں گے کہ خلافت بنانے کی ان کی طرف سے تجاویز ہوں گی، صحیح ہوں گی، لیکن جو سچی خلافت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ہوگی، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ذریعہ دین کو تمکنت حاصل ہوگی۔ دوسرا، اس کے ذریعہ مومنین جو ہیں خوف سے امن میں آتے چلے جائیں گے، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو شخص اس کو نہیں مانتا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ فاسق ہو جاتا ہے۔
اس آیت کی کچھ وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، جس کا ذکر پروگرام میں ہو چکا کہ خلافت اسلام میں جو نبوت جاری ہوئی، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت جاری ہوئی، پھر اس کے بعد ملکن عاجزن کا دور آیا، پھر اس کے بعد ملکن جبرین کا دور آیا، اور آخر میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت ثم سکت۔ یہ مشہور حدیث ہے جو اکثر جگہ بیان ہوتی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو آخری وقت میں خلافت ہوگی وہ منہاج نبوت پر ہوگی، یعنی لوگ اگر از خود یہ کوشش کریں کہ وہ اس کو خلیفہ بنا لیں یا تحریکیں کر کے کامیاب ہو جائیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شروعات میں بھی آیت میں بتایا گیا، اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ نبوت کے بعد ہی خلافت شروع ہوتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام ذلی نبوت کا عطا فرمایا، اس کے بعد سے ہی یہ خلافت کا تسلسل شروع ہوا۔ لہٰذا وہ لوگ جو امام مہدی علیہ السلام کو، آنے والے موعود کو، اس مقام کو اس کے نہیں مانیں گے، ان کے نزدیک پھر خلافت کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ آپ تسلسل سے دیکھتے چلے جائیں کہ جب منہاج نبوت سے ہٹ کر خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے لیے بہت ساری کوششیں ہیں، بر صغیر میں بھی ہم نے نام دیکھے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھ لیتے دولت اسلامیہ عراق اور شام میں ایک حکومت کی طرف سے تحریک اٹھی کہ ہم خلافت کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ خلافت تو لاشوں کے ڈھیر پر قائم انہوں نے کر کے دکھائی۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ سچی خلافت یہ ہے جو خوف کی حالت کو امن میں بدل دے، اور اس خلافت نے تو امن کی حالت کو خوف میں ہی بدل دیا۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا نے ایک بار ایک سوال کے جواب میں بیان فرمایا کہ خلافت کیا ہے، اور جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں یا اٹھیں گی اس کا کیا انجام ہوگا۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ جو خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ زمین میں خلافت دے کر اپنا جانشین بنانے والا ہے؟ وہ خدا جو رحمان خدا ہے، کیا وہ ظلموں اور ظالموں کا مددگار ہوگا؟ خلافت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود کے ذریعہ جاری ہونی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے جاری ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہر خلافت کا نعرہ دین کے نام پر دنیاوی فوائد حاصل کرنے اور حکومتوں پر قبضہ کرنے کے طریق ہیں۔ پھر حضور بیان فرماتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ یہاں ایک ٹی وی چینل والے آئے تھے، ان کو میں نے انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ جس خلافت کو تم سمجھ رہے ہو جاری ہونی ہے، یہ کوئی خلافت نہیں، خلافت جاری ہو چکی، اور ظلم سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے جاری ہونی تھی اور ہو گئی۔ کاش کہ امت کو اس کی سمجھ آ جائے اور ان کے آپس کے جھگڑے اور فساد اور حکومتوں کے لیے کھینچا تانیاں ختم ہو جائیں۔ بس یہ ہے خلافت احمدیہ سے ہٹ کر جو دیگر کوششیں ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت نے ان کی صاف طور پر بتا دیا کہ یہ وہ کوششیں ہیں جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور حقیقت ہے کہ مسلمان دانشوروں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے کھلے الفاظوں میں یہ بیان کیا کہ آج ہماری جو یہ حالت ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم خلافت سے دور ہٹ چکے ہیں، اور خلافت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ چونکہ ہندوستان میں یہ پروگرام ہے، ہندوستان کے ایک عالم ہیں ڈاکٹر راشد شاذ صاحب، وہ اپنی کتاب ہندوستانی مسلمان ایام گزشتہ کے 50 سال میں تحریر کرتے ہیں، اپنی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب سے خلافت کا ادارہ تباہ ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نو مینس لینڈ میں آ پڑا ہوں، نہ میرا کوئی ملک ہے نہ شہریت، میں جس نظام کا حصہ تھا اور جس ملک کی شہریت اختیار کر رکھی تھی وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، میرے پیر تلے سے زمین نکل چکی ہے، میں خود کو ہر لمحہ ہوا میں معلق محسوس کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تدبر نہیں کرتے کہ خلافت تو جاری ہو چکی، جیسا کہ حضور نے بیان فرمایا کہ وہ مسیح موعود کے ذریعہ جاری ہو چکی تھی، لیکن یہ اپنے خیالات میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ خلیفہ خود بنا لیں گے۔ حالانکہ ایک بنیادی سوال ہے کہ اگر خلیفہ یہ لوگ بنانے لگے تو یہ جھگڑے شروع ہو جائیں کہ دیوبندیوں میں سے بنے گا، کہ وہابیوں میں سے بنے گا، یا اہل حدیث میں سے بنے گا، یا بریلویوں میں سے بنے گا۔ یہ اسی جھگڑوں سے باہر نہیں نکل سکتے تو خلافت کہاں سے قائم کریں گے؟ بس حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت استخلاف میں بیان فرمایا
کہ خلیفہ قائم کرنا بنانا اس کا ذمہ داری ہے اور وہی خلیفہ بناتا ہے. اس لیے جو بھی تحریکیں اٹھیں انہوں نے سوائے اس کے کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ناکامی کا داغ ظاہر کیا، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ناظرین کرام، بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب کا سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے. میں وہ سوال پڑھ کر سنا دیتا ہوں. آپ سوال کرتے ہیں کہ یوم خلافت منانے کی کیا غرض و غایت ہے؟ تو براہ کرم اس کی تفصیل فرمانے کی درخواست ہے. میں شیخ مجاہد احمد صاحب شائستری سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک آدھ منٹ میں اس کا جواب بیان. یوم خلافت کی ابتدا جماعت احمدیہ میں 27 مئی 1908 سے ہوئی، اور اس کی غرض و غایت دراصل یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی بقا دائمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو وفات آتی ہے، چاہے وہ نبی ہو یا خلیفہ ہو یا جو بھی ہو. لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو کوئی کام دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو تسلسل کو آگے بیان کرنے کے لیے وہ خلافت کا نظام جاری کیا جاتا ہے، اور خلفاء کے ذریعہ وہ شریعت اور تعلیم آگے سے آگے پہنچائی جاتی ہے. اسی لیے یوم خلافت کے دن خاص طور پر نئی نسلوں کو اور دیگر وہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے، خلافت کی اہمیت بتانے کے لیے اس دن کا انعقاد کیا جاتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام میں خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں. اور یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے. حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے، اور اس کی آیات و نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے. اس قدر صورتیں اس سلسلہ کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں. چونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی توہین کے لحاظ سے اس سلسلہ کی عظمت کو دکھایا ہے. ملفوظات جلد 5 صفحہ 14 ایڈیشن 1984 عیسوی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موضوع پر آئندہ اگلی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا